بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سے ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں بیہائنڈ دی کیمرہ, انہیں دکھائیں گے نہیں آپ کو, رائٹ, اور ان کا نام بھی نہیں ہم بتائیں گے, لیکن ان سے سوالات پوچھیں گے. وہ اے ایف ایس کے متعلق کچھ کوشچن کرنا چاہتی ہیں اور اے ایف ایس کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ہم 3 دن کے اندر جتنے بھی ویڈیوز بنائیں گے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز ملیں. اور وہ تمام گرلز جو جنہیں میں نہیں بلاتا یا ٹائم نہیں مینیج ہو پاتا تو وہ اس ذریعے سے تیاری کر سکیں. سب سے پہلا سوال جو آپ کی ماما میرے سے پوچھ رہی تھی کہ میں اس طرف کیوں آیا, کیسے آیا, پوری اسٹوری تو نہیں بتاؤں گا, شارٹ سی اسٹوری بتاؤں گا. 2011 میں نے گریجویشن مکمل کی تھی اور 2011 میں ہی میں ڈی ایچ میں انسپیکٹر ہو گیا تھا. وائی بلاک میں اس ٹائم ڈی ایچ تھا, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. تو میں آرام سے اپنی جاب کر رہا تھا. ہفتے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, دوپہر کو کھانا اچھا ملتا ہے, سب چیزیں ایک مجھے. میرا ایک دوست ہے, اس کی ایک سسٹر ایک اسکول میں پڑھاتی تھی, ٹیچنگ نہیں کرتے جس طرح. تو پرائیویٹ اسکولس کے اندر یہ رولز ہوتا ہے, ہمارے ادارے میں تو نہیں ہے لیکن میں نے اسکولوں میں دیکھا کہ اگر آپ چھٹی کرو تو آپ کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ پے کاٹ لیتے ہیں. اب اس کی سسٹر ہوگی بیمار. اس نے کہا کہ وقار بھائی اب میری سسٹر نے چھٹیاں کرنی کافی زیادہ, پورا ہفتہ, تو اس کی تنخواہ کٹ جائے گی, تو ہمارے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں اور آپ کو ایم بی ایس کے پیپر آپ کے ہو رہے ہیں, آپ نے آلریڈی ڈی ایچ اے سے چھٹیاں لی ہوئی ہیں. میں نے چھٹیاں لی ہوئی تھی پیپرس کے لیے, تو آپ کی یہ چھٹیاں ایکسٹرا ہیں, تو آپ کو نا وہاں جا کے پڑھا کے آ جائیں. میں نے کہا مجھے پڑھانا نہیں آتا اور ٹیچنگ سے بھی بڑی سخت نفرت ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے جا کے صرف بیٹھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے. میں چلا گیا اور مجھے حقیقت میں پڑھانے کا کخ نہیں پسند تھا, کیسے پڑھاتے ہیں, اور ٹیچنگ سے بھی بڑی سخت نفرت تھی. تو میں کلاس میں گیا اور میں نے پوچھا کہ فری بیٹھا تھا, میں ریڈنگ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اسکول بھی چھوٹا سا تھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا بننا ہے. کسی نے کہا ڈاکٹر, کسی نے کہا انجینئر, کسی نے فلانا فلانا فلانا. میں نے کہا ایم ڈی کیٹ کیا ہوتا ہے؟ سب خاموش. میں نے کہا ای کیٹ کیا ہوتا ہے؟ خاموش. میں نے کافی کوشچن پوچھے, سارے کے سارے خاموش. میں باہر نکلا اور میں نے ٹیچرس کو دیکھا. جب میں نے ٹیچرس کو دیکھا تو ان میں 90% وہ ٹیچرس تھے جن کی خود کی سپلیاں تھیں. کسی کی انگلش میں سپلی ہے اور وہ کلاس میں انگلش ہی پڑھا رہی ہے. تو جب میں نے اس چیزوں کو آبزرو کیا تو میں نے دوست کو کہا کہ یار یہ تو سارے بچے ڈوب جائیں گے, اور یہ سارے بچے کہیں گے ہماری قسمت خراب ہے. کیا خراب ہے؟ قسمت خراب نہیں ہے, یہ غلط جگہ پر ہے. انہیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو منزل کیسے ملے گی؟ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو منزل مل جائے جب آپ کو راستہ نہ پتا ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ وقار بھائی جذباتی نہ ہو, دن آپ کے پورے ہو گئے, واپس جاب پہ جاؤ اور جا کے جاب کرو. میں جاب پہ چلا گیا تو وہاں پر ایک اعلان ہوا, ابھی تک وہ مجھے یاد ہے. مجھے میں اعلان ہوا کہ فلانا بندہ فوت ہو گیا, اور مجھے اعلان میں یہ سنائی دیا کہ وقار وحید فوت ہو گیا, اور اتنا مجھے اس کا جنازہ ہے. دوبارہ اعلان ہوا, اس اعلان میں مجھے اپنا نام سنائی دے رہا تھا. کیا دے رہا تھا؟ اپنا نام, کہ بھائی یہ وقار وحید فوت ہو گیا اور اتنا مجھے اس کا کیا ہے, جنازہ ہے. بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا کہ یار میں نے تو ایک دن مر جانا ہے, اور جب میں نے مر جانا ہے تو میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ آپ سب لوگ جابس کی تلاش میں بھاگتے ہیں نا, کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ تاکہ کھا سکیں. کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ گھر بنائیں گے. گھر بنانے کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. جس نے پہلے مر گئے تھے, ہم سب مریں گے. اور یہ آپ لوگوں کے لیے ٹینشن ہے, لیکن میرے لیے گڈ نیوز ہے. میرے کیا ہے؟ ایک گڈ نیوز ہے. ڈیتھ از اے بیوٹیفل پارٹ آف دی لائف. کتنی خوبصورت حصہ ہے کہ ہم ایک دن مر جاتے ہیں. ٹینشن بھی دفن اور ہم بھی دفن. تو ٹینشن تو رہے گی جب نا, جب آپ زندہ رہیں گے. جب رہیں گے نہیں تو ٹینشن کہاں سے رہے گی؟ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ یار ایک دن مر جانا, تو میں یہ کیا کر رہا ہوں. میں نے پھر اس دن ریزائن دیا اور ڈی ایچ نے 1.5 مہینے تک میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیا, جس میں بہت بڑا رول میں پلے کیا بریگیڈیئر عامر باجوہ. دیٹ از ویری کمپٹیٹیو اینڈ ویری انرجیٹک پرسن, رائٹ, جو کہ ڈی ایچ اے کے ڈائریکٹر تھے مینٹیننس کے. انہوں نے میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا مسٹر وقار گو اہیڈ, جو تم کرنا چاہتے ہو کرو, آفٹر دی 1 month آؤ, ہار مان کے دین اگین جوائن کرو. آپ وہ میرے سے پیار کرتے تھے. جہاں بھی میں جاب کیا نا, جہاں میں نے جابس کیا, اللہ کی کرم سے جتنے چارج ہیں سارے میرے سے بڑی پیار محبت سے پیش آتے تھے. پتہ نہیں کیوں, یہ نہیں میں جانتا, ٹھیک ہے, لیکن میرے کلوز بہت جلدی ہو جاتے تھے وہ. حالانکہ کوئی اور ہوتا تو منٹ میں نکال دیتے اسے. پھر 1.5 مہینے میں نے ٹیچنگ میں کوشش کی, اور میں ٹیچنگ میں کیا ہوا, فیل ہوا. کیا ہوا؟ ٹوٹلی فلاپ. اگین 6 months تک میں ٹوٹلی فلاپ رہا ہوں ٹیچنگ میں. کسی اسکول نے مجھے انٹر نہیں ہونے دیا, اور کسی اسکول نے مجھے پڑھانے بھی نہیں دیا. کوئی کہتا ہے کہ تمہیں چلنا نہیں آتا, کوئی کہتا ہے تمہاری شکل صحیح نہیں ہے, کوئی کہتا ہے فلانا نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں. آئی ایم ٹوٹلی ڈسٹرب کیے, میں کہاں پھنس گیا ہوں یار.
ایجوکیشن بدلنے کی تو دور کی بات ہے، مجھے کوئی رکھے تو صحیح پہلے، جب کوئی مجھے رکھے گا نہیں میں ایجوکیشن کہاں سے بدلوں گا. تو وہ 1.5 مہینے بعد دوبارہ گیا اور وزیر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم بھی شوق پورا کر لیا. میں نے کہا جی. کہہ رہے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ میں نے کہا سر ریزائن ایکسیپٹ کرے. کہہ رہے کیوں، کچھ ملا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ملا. کہہ رہے کیا ہوا؟ میں نے کہا فیل ہو گیا. تو میں نے کہا لیکن اب کشتیاں جلا چکا ہوں. پھر اس کے بعد سے میں نے بہت گورنمنٹ جاب چھوڑی، اور اس کے بعد سے میرا جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے میری لائف کے اندر وہ میری سسٹر کا ہے. جس طرح قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح کا تھا نا، دیٹ از مائی سسٹر، دیٹ از ڈاکٹر ثنا، شی از سرجن رائٹ. تو اس کا میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. جس طرح قائد اعظم کے ساتھ فاطمہ جناح تھی، ابھی میرے ساتھ وہ اسی طرح ہی ہے، وہ بیک اپ پہ میرے ساتھ چلتی ہے. تو اس نے جون سے ہے نا مجھے کہا کہ دیکھ وقار، اس طرح تو تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، آپ کو ایک ہی ٹیچر کے اندر 100 ٹیچر بننے پڑے گے. آپ کو ساری کتابیں یاد کرنی ہیں اکیلے ہی. تو ہمیں 6-7 منتھ لگے تھے. میں نے 7th کلاس سے لے کے گریجویشن تک کی ساری کتابیں یاد کی. ساری میتھ کے کویشچن خود سالو کرتا تھا. 9th آرٹس کا بھی، سائنس کا بھی، آئی سی ایس کا بھی، ہر چیز میں خود ہی سمجھ کے. یہ نہیں کہ خود ہی غلط کرتا رہا، سمجھ کے بایو سمجھی، کیمسٹری سمجھی، ہر چیز سمجھی. جب میں نے سمجھ لی تو اس نے مجھے کہا کہ ناؤ یو ول ریڈی، اب جاؤ مارکیٹ میں. تو سمپل ڈیفینیشن ہے بیٹا بچوں. اگر ادھر سی ایس ایس والی لڑکی بیٹھی ہے اور میں فنگر ٹپ پہ سی ایس ایس کرا رہا ہوں تو اس کے پیچھے پچھلا رمضان مبارک سے اس سے پچھلا رمضان مبارک ہے. یعنی رمضان مبارک سے رمضان مبارک پورے 1 سال لگے مجھے 43-45 بکس کو یاد کرنے میں، تاکہ میں انہیں فری پڑھا سکوں. آپ کو ایفنس کی تیاری کرنے کے لیے میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں. سیم شادی یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، بس اس کے لیے آپ کو نیند کو چھوڑنا پڑے گا، سیکریفائز کرنا پڑے گا، ایفرٹ کرنی پڑے گی. اتنی ایفرٹ کرو کہ ایفرٹ کی انتہا ہو جائے. آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہو جس کے کمرے میں دروازے کی جگہ شاپر لگا ہے، لیکن آپ کی بات پورے پاکستان میں گونجے. آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے کال ہے کہ ہم آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، اور آپ بولو یہ نہیں چاہیے. سمجھ آ رہی میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ آج ماما نے ایک دم کہا کہ آپ نے بولا سفارش ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ پورا پاکستان چاہے کرپٹ ہو، صرف آپ کو سیدھے رستے پہ چلنا ہے. بس مزے مل جاتی ہیں، کیوں نہیں ملتی؟ دیکھو مزہ جب ہی ہوتا ہے نا جب آپ دریا کی غلط سمت میں چلو. اس سمت میں تو سارے چل رہے ہیں، آپ اپنی سمت بناؤ. آپ نے اکثر سمندر دیکھا ہوگا، اور سمندر کے اندر آپ نے جزیرہ بھی دیکھا ہوگا. وہ سمندر جو پورے شہر کو ڈبو دیتا ہے، اس جزیرے کو کیوں نہیں ڈبو پاتا؟ کیونکہ اس نے ٹرائی کیا اسے ڈبونے کی، لیکن وہ ہار گیا، ڈبو نہیں پایا. جزیرہ اپنی جگہ کھڑا رہا. اور جزیرے میں ایک درخت ہوتا ہے، پانی اس سے ٹکراتا ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہو، لیکن وہ درخت چٹان کتنا کھڑا رہتا ہے. آخرکار پانی کیا کرتا ہے، اس درخت کے پاس سے اپنی کیا بنا لیتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے. اسے گرانے کا سوچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سرنڈر کر دیتا ہے. دس از دی سیم لائف اسٹریٹجی. 3 چیزیں فالو کرتا ہوں، وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ایف ایس کے ہیں، سی ایس ایس کے فالو کریں، میرے پوائنٹس کو کرنا چاہتے ہیں. پہلا پوائنٹ، گھر والوں سے، خاندان والوں سے اپنے ڈریم شیئر نہیں کرنے. آپ کا ڈریم کمپلیٹ ہونے سے پہلے ٹوٹ جائے گا. کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ وہ آپ کو پہلے ہی ہرا دیں گے. پہلے کیا کریں گے؟ ہرا دیں گے. کیونکہ انہوں نے کبھی خود آپ کے خاندان میں کسی نے اس چیز کو اچیو کیا ہی نہیں. اگر آپ ایک اچیور سے ملو گے نا، جس نے زندگی میں کچھ اچیو کیا، وہ آپ کو ایک دم گیٹ اپ کرے گا. اور جس نے اچیو نہیں کیا، تم سے نہیں ہونا، کیونکہ اس سے نہیں ہوا تھا. اس سے دوسرا پوائنٹ، کبھی بھی کسی چیز کے لیے پاگلوں کی طرح مت پڑنا. کسی لڑکی کے پیچھے، کسی لڑکے کے پیچھے، کسی نوکری کے پیچھے، کسی بھی چیز کے پیچھے پاگل مل جائے. میں کاش یہاں رشتہ ہو جائے. ماما کہہ رہی تھی کاش میری بیٹی کے یہاں رشتہ ہو جائے، کاش میں یہ نوکری مل جائے، یہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، آپ وہیں کے وہیں رہو گے. آپ کو کیا لگتا ہے پریشانی حل ہو جائے گی؟ ارے پریشانی حل نہیں ہوتی بھائی. آپ جب پرائم منسٹر بن جاؤ پریشانی پھر بھی حل نہیں ہونی. آپ آرمی میں کیپٹن چل جاؤ پریشانی پھر بھی حل نہیں ہوگی. پھر آپ کیا کہو گے؟ سر نائٹ ڈیوٹی لگ رہی ہے ایک ہفتے سے، رات 3 بجے اٹھ کے آ رہی ہوں، نیند نہیں پوری ہو رہی. ہمارے جو جسم ہے نا، ہماری باڈی، یہ ہمیشہ انسیٹسفائی رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ ہاں، چاہے قورمہ کھلا دو چاہے دال کھلا دو. ہماری باڈی ایسی. میں آپ کے مائنڈ کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں، آزاد کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو اس قید سے جو زنجیریں آپ نے ہاتھ میں باندھی ہیں. آزاد. آپ جانتے ہو میرے سارے انٹرویو کیوں ریکمنڈ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ
کیونکہ میں کبھی اس نوکری کو اپنا محتاج نہیں سمجھتا، کبھی بھی نہیں. میں ہر انٹرویوز کو میں نے پاس کیا، ہر جاب کو میں نے حاصل کیا، صرف ایک بنا پہ جب بھی میں وہاں پہ گیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں میری ضرورت ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ مجھے نہیں رکھیں گے آئی ہیو لاٹ آف دی اپرچونیٹیز، میں مر نہیں جاؤں گا باہر نکل کے، روؤں گا، پٹوں گا، نماز چھوڑ دوں گا، کھانا نہیں کھاؤں، جم مر گیا، میں نہیں ہو سکی، یہ نہیں ہوا، وہ ہو گیا، تباہ ہو گیا. کیا تباہ ہو گیا؟ اگر آپ کا ایک ہاتھ کٹ جاتا تو بہتر نہیں تھا؟ پھر آنکھ نہ ہوتی تو پھر ٹھیک تھا. آپ کو سنائی نہ دیتا، آپ بہرے ہوتے تو کیا کر لیتے؟ آپ گونگے ہوتے تو کیا کر سکتے؟ آپ جتنی ایج کی لڑکی گلی میں جھاڑو لگاتی ہے، اگر آپ اس گھر میں پیدا ہوتے تو آج کیا کر سکتے تھے؟ آپ کو جہاں بیٹھے ہو یہاں تک پہنچنے میں آپ کو پوری عمر لگ جانی تھی، جھاڑو سے لے کے یہاں تک پہنچنے میں. بٹ یو ول بورن دیٹ ایج کہ آپ کے پاس کرسی ہے، قلم ہے، پینسل ہے، یو ول تھنک دیٹ کہ میں ہار جوں گی. مجھے یہ پاگل پن نہیں چاہیے. مجھے اللہ ان سب سے اوپر چاہیے. ایف نیس سے، سی ایس ایس سے، جی ڈی پائلٹ سے، سب سے اوپر مجھے کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے. You want Allah. You don't want these jobs. These are the temporary things. ایک بندہ آرمی کے اندر جاتا ہے، کرنل بنتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، کیا کر لیا اس نے؟ کیا کر لیا اس نے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں اسے؟ 5 6 7 12. کتنا کھا لیا اس نے؟ کتنا کما لیا اس نے؟ کتنی گاڑیوں میں پھر لیا وہ؟ جانا چاہیے. میں تیاری کراتا ہوں، میں آپ کو بھیجوں گا، میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں اس ٹائم آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں سے آزاد ہونا ہے. اکثر پریشر پڑ رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر، اگر تم نہ ہوئی تم جانتے ہو میرا کتنا نقصان ہو جائے گا. کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب ایک لڑکا تھا، یہ بھی یاد ہے، وہ پاگلوں کی طرح پولیس میں بھرتی ہونا چاہ رہا تھا. تو پولیس میں بھرتی ہو گیا، بہت خوش ہوا، کمال خوش، سیلیبریشن کی. آفٹر سم ایئر اس کی شادی ہوگی. اب اس کے اولاد نہیں ہے. اب بتاؤ وہ خوش ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں بیٹا؟ پولیس کی جاب ہے اس کے پاس، تنخواہ بھی تو ہے، پینشن بھی تو ملے گی، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ارے بنگلہ بھی ہے. ارے اسے خوش ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا. دیکھو میری بات سنو، اس کے پاس جاب ہے، تنخواہ ہے، قورمہ کھا سکتا ہے، وہ کسی ہوٹل میں کھانا بھی کھا سکتا ہے. وہ کیوں نہیں خوش ہو رہا؟ یہی میں سوچتا ہوں بیٹا، سمپل. میری جیب میں اس ٹائم 200 ہیں، بٹ آئی ایم ہیپی ان تمام لوگوں سے جو اس ٹائم سن رہے ہیں. آپ لوگوں کے پاس میرے سے زیادہ ہیں، پھر بھی آپ ہیپی نہیں ہو. آپ کی زندگی میں دکھ آتے نہیں، آپ بلاتے ہو. آپ کو پورا دن لگتا ہے آج آپ کو خوش ہونے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اسمائل کروں گی یا خوش ہو جاؤں گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، مجھے روزانہ دکھی رہنا ہے، مجھے رونا ہے، مجھے اپنی زندگی کے دکھوں کو لے کے چلنا ہے. سمجھ آ رہی میری باتیں؟ تو سب سے پہلے بات کیا کرو، اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کرو. جو میں پہلا کلمہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یو ہیو ٹو میک اے فریڈم. آزاد. کل کے بارے میں نہیں سوچنا، کچھ بھی نہیں ہونے والا کل. بالکل آزاد کرو. میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں اگر جو آپ نے فالو کر لیا تو آپ میں وہ کوالٹیز آ جائیں گی جو آپ نے سوچی نہیں ہوگی. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 17 ایج میں ایک لڑکی 50,000 کما رہی ہے. آپ بھی کما سکتے ہو، پیسے چاہیے نا. مال میں جاؤ، پینٹ شرٹ پہنو اور کھڑی ہو جاؤ، یو کین ارن 50,000. لیکن آپ کو شاگرد میں رہنا ہے تو آپ مہینے کے 10,000 کماؤ گے. اسکول جاؤ گے، ٹیچنگ کرو گے، وہ کتنے دیں گے؟ 10,000. اب ایک لڑکی ہے جس نے بی اے پاس کر کے 10,000 کما رہی ہے، اور ایک لڑکی 12 پاس کر کے کیا کما رہی ہے؟ 50,000. کیا تو امیر کون ہوا؟ لیکن سیٹسفائی کون ہے؟ 10,000. وہ 12 بجے گھر چلی جاتی ہے، ہفتے بھر کی چھٹی ہوتی ہے، اس کا پردہ ہے، حیا ہے، اسلام کے قریب ہے. 50 والی اپنے آپ کو بیچ دیتی ہے. سمپل. سوچو کہ آپ کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ. دیکھتے ہیں چینل ہوم اکیڈمی. اللہ حافظ.